شکر ہم خدا کی ذات کا، خدا کی ذات کا نیا پھر دن ہوا۔ آج کی آیت۔ تب اس عورت نے ایلیا سے کہا کہ اب میں جان گئی کہ تو مرد خدا ہے اور خداوند کا کلام جو تیرے منہ میں ہے وہ حق ہے۔ پہلی سلاطین 17واں باب 24ویں آیت۔ عزیزو، ہمارے کلچر میں مہمانوں کا گھر میں آنا خوش کن بات سمجھی جاتی ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے مہمان کے قدم مبارک ہوتے ہیں، وہ رحمت کا باعث ہے۔ ایسی تبدیلی برکت اور خوشی کا سبب بنتی ہے، پر بعض ناشکرے اور زندگی سے آوازار یہ بھی کہتے ہیں 4 دن کے مہمان پھر بلائے جان۔ مگر عزیزو، اس فارمولے کا انحصار آنے والے مہمان پر بھی ہوتا ہے۔ خیر، پھر بھی یہ کوئی اچھی پریکٹس نہیں۔ کسی بھی طرح کے مہمان کے لیے سوچ مثبت ہی ہونی چاہیے۔ ساتھیو، حقیقت سے نظر چرانا بھی کچھ عقل مندی نہیں۔ بعض اوقات ایسے حالات بھی ہو جاتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کا تعلق گھر آنے والے مہمان سے نہیں ہوتا، مگر ہم انسان اپنی منفی سوچ کی بدولت ہر بری بات دوسرے سے منسوب کر لیتے ہیں۔ عزیزو، یاد ہوگا اسرائیل کے احیا بادشاہ کے دور حکومت میں اس کے بدی کرنے اور بالیم کی پیروی کے سبب سے خدا نے اسے سزا دی اور 3.5 برس تک سخت کال کا عذاب نازل کیا۔ اس دوران خدا نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے بندے ایلیا کو ایک دن بھی بھوکا پیاسا نہیں رکھا۔ خدا کے حکم کے مطابق وہ کریت کے نالے کے پاس جا بیٹھا اور خدا نے اسے غیر معمولی ذریعے سے یعنی کووں سے صبح شام روٹی اور گوشت کھلایا، جو فطرت کے بالکل برعکس تھا۔ عزیزو، پھر اسی سخت کال میں خدا نے ایلیا نبی کے لیے ایک بیوہ میزبان کا انتظام کیا اور اسے اپنے روح کی تحریک سے ایلیا کی پرورش کا کہا۔ اگرچہ اس بیوہ کے گھر مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں تھا، مگر جب خدا کا بندہ اس کا مہمان بنا تو کلام مقدس میں یوں تحریر ہے کہ نہ صرف ایلیا بلکہ وہ بیوہ عورت اور اس کا بیٹا اور اس بیوہ عورت کا کنبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے۔ ایسے میں نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوا اور نہ تیل کی کپی میں کمی آئی۔ یوں ایلیا نبی کافی دنوں تک اس بیوہ عورت کا مہمان رہا۔ پھر اچانک ایک دن بے حد پریشان کن ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ اس میزبان بیوہ کا بیٹا بیمار پڑ گیا۔ اس کی بیماری ایسی سخت ہو گئی کہ اس میں دم باقی نہ رہا۔ سو وہ اپنے مہمان ایلیا سے کہنے لگی، اے مرد خدا، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تو میرے پاس آیا ہے کہ میرے گناہ یاد دلائے اور میرے بیٹے کو مار دے۔ عزیزو، ذرا سوچیں، اس گھر کا ماحول جو کچھ دیر پہلے اسی مہمان سے بابرکت بنا ہوا تھا، ایک دم اس بچے کی وجہ سے سوگوار ہو گیا۔ ایلیا نے اس سے کہا، اپنا بیٹا مجھے دے، اور وہ اسے بالا خانہ میں لے گیا۔ اس نے خداوند سے فریاد کی کہ اے خداوند، کیا تو نے اس بیوہ پر بھی جس کے ہاں میں ٹکا ہوا ہوں اس کے بیٹے کو مار ڈالنے سے بلا نازل کی؟ عزیزو، ایسی پریشان کن کیفیت کسی مہمان کے لیے تکلیف دہ ہے، مگر ایلیا خدا کا بندہ تھا۔ اسے بھروسہ تھا کہ اس میں بھی خدا کی کوئی حکمت ہے۔ عزیزو، پھر اس نے 3 بار خود کو بے دم بچے پر پسار کر خداوند سے پھر فریاد کی کہ اس لڑکے کی جان اس میں پھر آ جائے۔ میرے ساتھیو، تعریف اس خدا کی جو زندہ ہے، آج بھی معجزات کا خدا ہے اور بندوں کو اختیار دیتا ہے اور دعا بھی ان کی سنتا ہے۔ خوشی کی بات یہ کہ خدا نے اپنے بندے کی فریاد سنی اور لڑکے کی جان اس میں پھر آ گئی اور وہ جی اٹھا۔ ایلیا اسے بالا خانہ سے نیچے لے آیا اور زندہ اس کی ماں کے سپرد کیا۔ عزیزو، ایک پل کے لیے اندازہ لگائیں وہ بیوہ ماں اپنے بیٹے کو نئی زندگی کے ساتھ دیکھ کر کس قدر خوش ہوئی ہوگی، جو یقیناً اس کا واحد سہارا تھا۔ اس نے ایلیا سے کہا، اب میں جان گئی کہ تو مرد خدا ہے اور خداوند کا جو کلام تیرے منہ میں ہے وہ حق ہے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ پہلے اس بیوہ کو ایلیا کے بارے میں اتنا یقین نہیں تھا کہ وہ واقعہ ہی مرد خدا ہے، اگرچہ وہ اس کے لیے بابرکت مہمان ثابت ہوا کہ مٹھی بھر آٹا اور کپی میں تھوڑا سا تیل ختم نہ ہوا، اگرچہ بہت دنوں سے سارا کنبہ کھاتا رہا۔ یاد رہے، دلوں کو جاننے اور روح کو پرکھنے والا جانتا تھا کہ میزبان بیوہ اپنے مہمان ایلیا کے لیے کیا سوچ رہی ہے۔ وہ اس کے ایمان کو اور بھی مضبوط بنانا چاہتا تھا، اس لیے خدا نے اس بیوہ کے ساتھ
पे नाखुशगवार वाक़या होने दिया ताकि वो इस मौजज़े से ईमान में मजबूत हो, यूं खुदा की जिंदा गवाह भी बने और खुदा के नाम को जलाल मिले। मेरे अजीज़ों, मसीही ज़िंदगी फूलों की सेज तो नहीं, मगर खुदा अपने लोगों के लिए बना भी सकता है। पर अगर इन फूलों में से कोई कांटा चुभ कर उसके लोगों को दुख देता है तो इसमें खुदावंद की हिकमत पोशीदा होती है। याद होगा बेवा ने जब अपने बेटे को जिंदा हालत में एलिया नबी से वापस लिया तो उसने कहा, शायद पहले नहीं मगर अब मैं जान गई कि तू मर्द खुदा है और जो खुदावंद का कलाम तेरे मुंह में है वो हक है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। मेरे अजीज़ों, उसका कलाम हर ज़माने हर दौर में पुरतासीर और कुदरत वाला है। वो जिस भी रूप में ज़हूर पजीर हुआ, उसका बरहक कलाम आज भी हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के हर मसाइल को हल करने की कुदरत रखता है, ज़िंदगियों को तब्दील करता और हमें हर सूरत में तसल्ली, हौसला और हिम्मत देकर जिंदा खुदा का गवाह बनने की दलेरी देता है। आइए दुआ करें। आए कादर मुतले खुदा, तू जो अजीम है, तूने अपने कलाम की कुदरत से हर शय को तख्लीक किया और अपने कलाम से ही कारखाने कुदरत को चलाता है। तेरी तारीफ़ हो। हमें अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक अता कर। यीशु के फ़तेहमंद नाम में मांग लेते हैं, आमीन।